دنیا ہمیں تشیع کے نام سے جانتی ہے. وہ دنیا جن کو تشیع کے نام سے جانتی ہے ان کے عقائد کو سمجھے کہ ان کے عقائد ہیں کیا. ورنہ ہم ذاتی طور پہ نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں. ہم نے نہ کل اپنے آپ کو کچھ کہا تھا نہ ہم آج اپنے آپ کو کچھ کہتے ہیں. ہم اسلام کے کسی فرقے کا نام نہیں ہیں کہ بعض ذہن نشین رہے. یہاں پہ جتنی باتیں کروں گا وہ کسی فرقے کی حیثیت سے نہیں کروں گا, کیونکہ ہم کوئی فرقہ نہیں ہے. فرقہ وہ ہوتا ہے جو فرق کرے. ہم نے نہ کل محمد سے فرق کیا تھا نہ آج فرق کیا ہے. اگر ہم نے سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے, اگر ہم نے فرق کیا ہوتا تو پھر ہم فرقہ بنتے. نہ ہم نے کل فرق کیا تھا نہ ہم نے آج فرق کیا ہے. ہمیں جتنے نام دیے ہیں تاریخ میں وہ لوگوں نے دیے ہیں. ہمیں شیعہ کہا تو لوگوں نے کہا, اور یہ صرف ہمیں شیعہ بعد رسول نہیں کہا گیا. اگر بعد رسول کہا گیا ہوتا تو شیعہ فرقہ ہوتا. یہ رسول کی زندگی میں کچھ لوگ علی سے بہت محبت کرتے تھے. پوری ضمانت سے آپ کے سامنے یہ جملہ کہہ رہا ہوں. کچھ لوگ علی سے بہت محبت کرتے تھے, جن میں سر فہرست جناب سلمان فارسی, حضرت ابو ذر, صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات کرام, سلامت رہے, حضرت عمار یاسر, حضرت مقداد, حضرت حذیفہ یمانی. یہ وہ لوگ تھے کہ جو امیر کائنات سے خصوصی محبت رکھتے تھے, اور رسول کے ہوتے ہوئے انہیں اگر رسول کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو کسی اور دروازے پہ نہیں, باب مدینۃ العلم پہ آتے تھے. انہیں رسول کے دور میں علی کا شیعہ کہا جاتا تھا. سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. انہیں رسول کے دور میں علی کا شیعہ کہا جاتا تھا. ہم وہ بعد میں بننے والے نہیں ہیں. ہاں, ہمیں تو یہ جو علی سے محبت ہے رسول کے دور میں بھی, اور بعد میں ذرا نام زیادہ معروف اس لیے ہو گیا کہ کچھ لوگ علی کے مقابلے میں آئے. جملہ کہنے جا رہا ہوں, کچھ لوگ علی کے مقابلے میں آئے, تو جب مقابلے میں آئے تو ایک نیوٹرل آدمی نے پوچھا کہ یہ کون اور وہ کون. انہوں نے کہا یہ شیعان علی ہیں اور یہ شیعان فلاں ہیں. ٹھیک ہے جناب, ٹھیک. ہاں, ہمارے یہاں توہین کا معاملہ نہیں ہوتا. میں پہلے دن آن ریکارڈ یہ چیزیں کہہ رہا ہوں. ہمارے یہاں صرف بیان حق ہوتا ہے بس. ہاں, ہم تو دیکھیں, ہم جو ہیں وہ کچھ چیزیں ماننے کی وجہ سے اور کچھ چیزیں نہ ماننے کی وجہ سے ہیں. ہمارا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں اور ہم یہ نہیں مانتے. ٹھیک ہے جناب, اگر ہم یہ بھی مان لیں اور وہ بھی مان لیں تو پھر ہم بھی وہی ہیں. ٹھیک, ہم اس لیے ہیں کہ کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے. ٹھیک جناب والا, یہ بڑی واضح سی بات ہے. ہاں, مل جل کے رہنے کا, اتحاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر چیز کے اوپر ہمارا کمپرومائز ہو جائے. اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ اختلافات کو برداشت کر کے زندگی گزاری جائے, ان اختلافات کو ایکسیپٹ کیا جائے. اگر اختلافات ہی نہ ہوتے تو مختلف نام کیوں ہوتے. ٹھیک ہے, بہرحال یہ شیعہ نام نکلا کہاں سے, جو تشیع کی طرف کیونکہ بات ہو رہی ہے, نکلی کہاں سے بات. مقابل میں آئے امیر کائنات کے کچھ لوگ, پوچھنے والے نے, باہر والے نے پوچھا یہ کون اور وہ کون, کیونکہ کلمہ تو ایک ہی پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا یہ ہے شیعان علی اور یہ ہے شیعان فلاں. ٹھیک ہو گیا, وہ شیعان علی ہو گئے, یہ شیعان فلاں ہو گئے. کچھ عرصہ گزرا, شیعان علی کو, اس لفظ شیعہ کا مطلب ہوتا ہے پیروکار, پیچھے چلنے والا, گروہ بندی, کسی کے گروہ میں شامل ہونا. جیسے ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خیل, عیسیٰ خیل, عیسیٰ والے. ٹھیک ہے, موسیٰ خیل, موسیٰ والے, یعنی شیعہ خیل جو کسی کے گروپ کا حصہ ہوں, کسی کے پیچھے چلنے والے ہوں, کسی کے پاؤں پہ پاؤں رکھتے ہوئے اس کی اتباع کرنے والے ہوں. یہ ہیں شیعان علی, یہ ہے شیعان فلاں. وقت گزرا, وقت گزرنے کے بعد شیعان علی تو باقی ہیں. ہائے,
سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ وقت گزرنے کے بعد شیعان علی باقی ہیں، اور ہمیں اگر کوئی شیعہ کہتا ہے تو ہمیں اس پہ شرمندگی کوئی نہیں ہوتی، ہمیں اس پہ کوئی شرمندگی نہیں۔ آج بھی کوئی کہ ہم کہتے ہیں بسم اللہ، آپ کہہ رہے ہیں ہمیں قبول ہے، کیوں؟ ہمیں اس نسبت پہ شرمندگی کوئی نہیں۔ جنہیں شرمندگی تھی وہ روز نام بدلتے پھر رہے ہیں، وہاں پہ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، وہاں پہ ہر روز ناموں میں تبدیلی ہے، لیکن ہمیں اس نسبت پہ آپ نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا، کیونکہ اس نسبت میں شرمندگی کی بات کوئی نہیں تھی۔ اس کے بعد آپ نے نام رکھا یہ جعفری ہے، یہ جعفری ہے، ہمیں اس کے اوپر بھی شرمندگی کوئی نہیں۔ کسے شرمندگی ہوگی؟ صادق آل محمد سے نسبت پر۔ جتنے نام ہمیں مل رہے ہیں اس میں کوئی شرمندگی کا عنصر نہیں ہے۔ پھر ہمیں رافضی کہا گیا، رافضی کہتے ہیں رفض کرنے والے کو۔ رفض کسے کہتے ہیں؟ کہ کچھ خاص لوگوں سے انحراف کرنا، ان سے دور ہو جانا، اسے کہتے ہیں رفض کرنا۔ تو ہمیں ان سے دور ہونے پہ بھی فخر ہے۔ ہائے ہائے، سیدھی سی بات، ہمیں دیکھیں نا، دو لوگ ہیں آمنے سامنے، ٹھیک ہے، ان دونوں میں سے ایک کے قریب ہوں گے تو دوسرے سے دور، دوسرے کے قریب ہوں گے تو پہلے سے دور۔ اب دیکھنا یہ ہے ان دونوں میں کون ہے جس کے قریب ہوا جا سکتا ہے، جس کے قریب ہوا جا سکتا ہے۔ تو ہمیں وہ مل گئے کہ جن کے ہم نے قریب ہونا تھا، اس لیے باقیوں سے ہم نے انحراف کر لیا۔ جب ہم نے انحراف کر لیا تو انہوں نے کہا یہ رفض ہو گیا، یہ رافضی ہو گئے، ہمیں اس پہ بھی پریشانی کوئی نہیں۔ جو اللہ سے دور ہو گئے، ہمیں ان سے دور ہونے میں کیا پریشانی ہے؟ ہمیں ان سے ہٹ جانے میں کون سی پریشانی ہے؟ اس لیے ہمیں اپنی اس نسبت پر بھی نہ کل شرمندگی تھی نہ آج شرمندگی ہے، ٹھیک ہے عزیزان گرامی۔ پھر ہمیں کہا گیا یہ اثنا عشری ہے، یہ اثنا عشری ہے۔ اثنا عشر کہتے ہیں 12 کو، اثنا عشری یعنی 12 اماموں والے۔ تو جناب والا ہمیں ان 12 اماموں سے نسبت پر بھی کوئی شرمندگی نہیں، کیونکہ قیامت کے دن ہم نے اٹھنا جو ان کے نام پہ ہے۔ روز محشر ہم نے انہی کے نام سے اٹھنا ہے، تو جن کے نام سے کل اٹھنا ہے آج ان کے نام کی نسبت سے شرمندگی کیسی، آج ان کے نام کی نسبت سے پریشانی کیسی؟ اس لیے آپ نے ہمیں شیعہ کہا، ہم نے تسلیم کر لیا کیونکہ نسبت بہت اچھی تھی۔ آپ نے ہمیں رافضی کہا، ہم نے تسلیم کر لیا، نسبت بہت اچھی تھی۔ آپ نے ہمیں جعفری کہا، ہم نے تسلیم کر لیا، نسبت بہت اچھی تھی۔ آپ نے ہمیں اثنا عشری کہا، ہم نے تسلیم کر لیا، نسبت بہت اچھی تھی۔ ہم ہیں ہی نسبتوں کے ماننے والے، ہم تو چل ہی نسبتوں کے پیچھے رہے ہیں۔ اور صرف ہم نہیں، جس مذہب کی حقانیت کی بات ہو رہی ہے یہ سارا مذہب ہے ہی نسبتوں پر۔ ہاں ہاں، جس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، نسبت کیا ہے؟ رسول اللہ، اللہ کا رسول، اللہ کے ساتھ نسبت ہے نا، تو پھر اس کا مطلب رسالت بھی نسبت پہ ہے۔ جس ولی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ علی ولی اللہ۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ پہلی تقریر میں اس منزل پہ واضح کر دوں اپنے دوستوں کے سامنے، ہم علی اللہ والے نہیں، علی ولی اللہ والے ہیں۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے، ٹھیک ہے جناب والا۔ تو نسبتوں پہ ہی یہ سارا مذہب، ہمیں اپنی اس نسبتوں پر نہ کل شرمندگی تھی نہ آج شرمندگی ہے۔ لیکن پھر کہہ رہا ہوں جتنے نام ہیں یہ آپ نے دیے ہیں، ان میں سے اپنا کوئی نام بھی ہم نے خود کبھی نہیں رکھا، ہر نام آپ کی طرف سے دیا ہوا ہے اور آپ کی مہربانی ہے، اتنا اچھا دیا، ہمیں پریشانی کوئی نہیں ہوئی، ہم اسے اپنے ساتھ قبول کرتے چلے گئے۔ اگر آپ اس طرح پہچانتے ہو تو پہچانو، آپ یوں پہچانتے ہو تو پہچانو، آپ یوں پہچانتے ہو تو پہچانو، جس طرح آپ کا جی چاہتا ہے پہچانتے چلے جاؤ۔ لیکن ہم نے خود کبھی اپنے آپ کو کچھ نہیں کہلوایا،
ہمارے یہاں زیادہ سے زیادہ یہی ہوا ہے کہ جب کوئی ایسا نظر آیا کہ جس کے چہرے پہ رونق دکھائی دی، جیو اگر میری بات پہنچ رہی ہو، جس کا اندر ہمیں پاک نظر آیا، اس چہرے کی رونق کا تعلق اندر کی پاکیزگی سے ہوتا ہے. ہاں، جس چہرے پہ کچھ رونق دکھائی دی، جس کے اندر کی کچھ پاکیزگی کا احساس ہوا، جسے مل کے کچھ سینے میں حرارت محسوس ہوئی، قریب جا کے بس کان میں اتنا ہی پوچھا مومن ہو؟ آئے ہاں جی سلامت رہے. سلامت رہے اللہ. کسی دل میں بغض حیدر کی دھول ہوگی جناب والا، اگر کسی دل میں بغض حیدر کی دھول ہوگی جناب والا، تو پھر عقیدے کی ہر ادا بے اصول ہوگی جناب والا. بروز معاشر اگر کسی سے نبی کی بیٹی خفا ہو، تو پھر بہشت بری کی خواہش فضول ہوگی جناب والا. سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. ہم نے بس اپنا تعارف یہی رکھا، مومن. ایمان ہمارا تعارف، ایمان ہمارا تعارف. اس کے علاوہ نہ ہم نے کوئی تعارف اپنا بنایا، نہ ہم اپنا تعارف بنائیں گے، کیونکہ ہم نے کبھی بھی اس ایمان سے جو ایمان رسول بتا کے گئے، اس ایمان سے ہم نے فرق نہیں کیا. فرق کرتے تو فرقہ بنتے. ہم ہیں اسلام کا وہ بنیادی دھارا جو رسول کا پیغام لے کے چل رہے ہیں، جو اس مذہب کو لے کے چل رہے ہیں جو مذہب رسول بتا کے گئے ہیں، جو اس مذہب کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں جو مذہب رسول چھوڑ کے گئے ہیں. اور اس پورے مذہب کو رسول نے جاتے ہوئے اپنے ایک جملے میں بند کر کے اپنی امت کے حوالے کیا. اور جاتے ہوئے رسول نے اسلام لے کر آئے تھے نا، ہدایت لے کر آئے تھے رسول، ایمان لے کر آئے تھے. تو اب جو لے کر آئے تھے وہی چھوڑ کے جائیں گے، اور جو چھوڑ کے جائے اسے ہی کہا جاتا ہے ترکہ، جسے ہم اپنی زبان میں وراثت کہتے ہیں. وہ وہی ہے جو لایا جائے وہی اپنے آگے چھوڑا جاتا ہے. ٹھیک، وہی ترکہ ہوتا ہے کہ جو لایا جائے. رسول لے کر آئے تھے اسلام، رسول لے کر آئے تھے رسالت، رسول لے کر آئے تھے ہدایت، رسول لے کر آئے تھے ایمان، رسول لے کر آئے تھے دین، رسول لے کر آئے تھے شریعت، رسول لے کر آئے تھے مذہب. یہ ساری چیزیں نام الگ الگ ہیں، لیکن رسول نے اس سب چیز کو ایک لبادے میں لپیٹا اور ایک جملے کے اندر اپنی امت کے حوالے کیا. کہا سنو، جو کچھ میں لے کر آیا ہوں نا وہ بس اتنا ہے جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یا رسول اللہ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین. توجہ فرمایا عزیزان گرامی. انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تارک، ترکے کے طور پہ دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں. انی تارکن، دو چیزیں ترکے کے طور پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. فیکم، تمہارے درمیان، فیکم، تمہارے درمیان. ثقلین، دونوں بڑی وزنی ہے، دونوں بڑی وزنی ہے، دونوں بڑی بھاری ہیں جو تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. کیا کیا؟ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے، وَإِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، ایک کتاب خدا کی اور دوسری اپنی اطرت اہل بیت. یہ تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب یہ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب لوگ اس خیال میں تھے کہ بندہ کوئی جاتے ہوئے اگر اپنے دو بیٹے چھوڑ کے چلا جائے تو آپ اس کے جس بیٹے کے ساتھ چل پڑیں وہ خوش ہوگا کہ میرے اس بیٹے کے ساتھ جا رہا ہے. لیکن رسول نے بندوبست کیا اور رسول نے فوراً بات کو یہاں ختم نہیں کیا. رسول نے آگے ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وَإِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي ان تمسکتم بہما، اگر دونوں سے جڑے رہے. سلامت رہے، مولا آپ کو عزت ہے، زندگیاں دراز ہو، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. کوشش کروں گا کہ اس
تمام عشرے کے دوران کوئی ایک بات بھی ایسی نہ ہونے پائے جسے طرفین میں سے کوئی جھٹلا سکے. انی تارکن فیکم الثقلین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب، و اطرتی اہل بیتی، اور اپنی اطرت اہل بیت. کتاب اللہ کی، اطرت میری. خدا اور رسول کے اجتماع کا نام ہی شریعت ہے نا. خدا اور رسول کے اجتماع کا نام ہی اسلام ہے. خدا اور رسول کے آپس میں رابطے کا نام ہی دین اور شریعت ہے. اب دونوں کو چھوڑا جا رہا ہے. اللہ کی کتاب، پھر نسبت، پھر نسبت. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و اطرتی اہل بیتی، اور اپنی اطرت، اپنی اہل بیت تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان تمسکتم بہما، ان دونوں سے جڑے رہنا. بہما تسنیہ کا صیغہ ہے. ان دونوں سے جڑے رہنا. دونوں سے رسول شرط لگا کے جا رہے ہیں، دونوں سے جڑے رہنا. اگر دونوں سے جڑے رہے تو ان تمسکتم، یہ پھر ان شرطیہ کا آ رہا ہے. ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں سے، اگر لگا کر رسول نے بات کو پھر مضبوط کیا. دیکھیں رسول واضح لفظوں میں نہیں کہہ رہے کہ دونوں سے جڑے رہنا، رسول کہہ رہے ہیں اگر دونوں سے جڑے رہے، یعنی دونوں میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑنا. اگر دونوں سے جڑے رہے، لن تضلوا بعدی، تو پھر میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. اس کا مطلب ہدایت اور اسلام پہ وہ رہے گا جو دونوں سے جڑ گیا، جس نے کتاب کا دامن بھی نہیں چھوڑا، جس نے اہل بیت کا دامن بھی کاظمی صاحب نہیں چھوڑا. جو دونوں سے جڑا رہ گیا وہ رسول کے بعد گمراہ نہیں ہوگا، وہ ہدایت پہ رہے گا جو دونوں سے جڑا رہ گیا. اس کا مطلب جو دونوں سے جڑا رہے گا وہ رسول سے فرق نہیں کرے گا. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. جو دونوں سے جڑا رہے گا وہ رسول سے فرق نہیں کرے گا. جو رسول سے فرق نہیں کرے گا وہ فرقہ نہیں بنے گا. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. جو دونوں سے جڑا رہے گا وہ فرق نہیں کرے گا، جو فرق نہیں کرے گا وہ فرقہ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، ہم نے فرق نہیں کیا. ہم کل بھی کتاب اور اہل بیت سے جڑے ہوئے تھے، ہم آج بھی کتاب اور اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں. اس لیے نہ کل فرق کیا تھا کہ فرقہ کہلاتے، نہ آج فرق کر رہے ہیں کہ فرقہ کہلائیں. فرقے اگر تلاش کرنے ہیں نا کس نے بنائے، تو تلاش کرو وہ کون ہے جس میں ان دونوں میں سے کسی ایک کا انکار کیا ہے. ہائے ہائے، یا پھر اللہ پھر تلاش کرنا پڑے گا وہ کون ہے جس نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا. جس نے کسی ایک کو چھوڑا اور دوسرے کو کافی سمجھا، اس نے بنایا پہلا فرقہ. وہاں بنا جناب سیدہ اور حقانیت تشیع. جس نے فرق کیا اس نے بنایا پہلا فرقہ. جس نے بنایا پہلا فرقہ اس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا. اب ہر ایک چیز آپ کے سامنے اگر مجھے 10 سال پڑھنے کے بعد بھی بیان کرنی ہے. خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، تفرقے میں نہ پڑو. فرق نہیں کرنا، تفرقے میں نہیں جانا. اللہ کہہ رہا ہے تفرقے میں نہیں جانا. جب اللہ کہہ رہا ہے تفرقے میں نہیں جانا تو اب آپ سارے مل کے مجھے بتائیں کہ جو اللہ کے حکم کا انکار کرے وہ مومن کہلانے کا حقدار ہے؟ وہ مومن کہلانے کا حقدار ہے کیونکہ اس نے فرقہ بنایا ہے. اللہ کہہ رہا ہے فرقے نہیں بنانے، اللہ کہہ رہا ہے تفرقے میں نہیں جانا. جب خداوند عالم یہ حکم دے رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے کہ تفرقے میں نہیں جانا، فرقے نہیں بنانے، تو جب اس نے کہا ہے کہ فرقے نہیں بنانے تو اب جس نے فرقہ بنایا وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے. تو جو مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے اسے میں امیر المومنین کیسے مانوں؟ ہائے ہائے اللہ. سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، حسین کی آپ کو سلامت رکھے. اپنی بات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ایک اور بات بھی کہہ دوں. ہمارے یہاں تو یہی حدیث موجود ہے کہ رسول نے ارشاد فرمایا 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کتاب اور اہل بیت.
दोनों से जुड़े रहना तो गुमराह नहीं होगे। बिरादरान के यहां हदीस एक और सूरत में भी मौजूद है, वो सूरत यह इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, किताब अल्लाह व सुन्नती, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, किताब और मेरी सुन्नत। ठीक है, अगर दोनों से जुड़े रहे तो गुमराह नहीं होगे। इसका मतलब दो चीजें, फिर आप न मानिए अहले बैत, छोड़ के तो रसूल दो चीजें जा रहे हैं, छोड़ी तो दो ही चीजें हैं, एक किताब और एक सुन्नत, और फिर उसके आगे भी हिस्सा यही है, इन तमस्सकतुम बिहिमा, अगर दोनों से जुड़े रहे, अगर दोनों से जुड़े रहे तो फिर तुम गुमराह नहीं होगे। दोनों से जुड़े रहना है, किताब से भी और सुन्नत से भी। सुन्नत क्या है? जो रसूल करके दिखाए वो सुन्नत। तवज्जो नहीं है अज़ीज़ान गिरामी की। जो रसूल बोल दें वो सुन्नत, और जो रसूल लिख दें रहिए पीछे, मेरा काम तो पैगाम पहुंचाना है। जो रसूल करे वो सुन्नत, जो रसूल बोले वो सुन्नत, जो रसूल लिख दे वो सुन्नत। और अब रसूल कुछ लिखना चाहे और कोई कहे लिखने की जरूरत नहीं, किताब काफी है। हाय हाय, अल्लाह अकबर, तवज्जो है अज़ीज़ान गिरामी, किताब काफी है, लिखने की जरूरत नहीं। हाथ पकड़ के दिखा दे। हाँ हाँ, सुन्नत से जुड़े रहिए तो फिर सुन्नत के अंदर तो कमाल है ना, कहीं हाथों पे उठाया गया, कहीं कंधों पे बिठाया गया। सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए, हुसैन की माँ आपको सलामत रखे। मैं आज की हद तक गुफ्तगू को समेटूं, कल मेहरबानी फरमाए 8:30 बजे तशरीफ ले आए, जितनी तादाद में अभी आ गए 8:30 बजे पहुंच जाएंगे, मेरे लिए बातें पहुंचाना आसान हो जाएगा। दो चीजें रसूल छोड़ रहे हैं, अहले बैत, कुरान। कुरान के ऊपर, कुरान के मतन के ऊपर माबैने मसालिक जितने मौजूद हैं कोई इख्तिलाफ नहीं, यही जो मतन कुरान है। अगर कहीं किसी जगह पे किसी ने इख्तिलाफ किया भी है तो वो तरतीब के ऊपर, वरना मतन कुरान के ऊपर कोई इख्तिलाफ नहीं। कुरान का मतन यही है, कहीं इख्तिलाफ हुआ तो कहीं तरतीब पे अगर हुआ तो हो गया, वो भी हमारे यहां नहीं, वहां है मतन के ऊपर कोई इख्तिलाफ नहीं, तरतीब के ऊपर कहीं इख्तिलाफ हुआ तो हो गया। तफसीर में किसी ने इख्तिलाफ कर दिया तो कर दिया, मतन कुरान के ऊपर किसी जगह पे कोई इख्तिलाफ मौजूद नहीं है। इस पे तो हो गए हम इकट्ठे। उसके बाद अगली बात आ गई अहले बैत। हमारा मौजू है मजहब हक्का और जनाबे सैयदतुन निसा, सैयदतुन निसा और हक्कानियत मजहब तशय्यो। दूसरी चीज आ रही है अहले बैत। इस अहले बैत के ऊपर बहुत अहम बात है, क्योंकि कुरान ने तो बोलना नहीं, कुरान ने तो बोलना नहीं, उसमें तो कुछ लिखी लिखाई बातें हैं, और उन लिखी लिखाई बातों से जिसका जो मर्जी है वो अखज करे। लिख के जो छोड़ गए, जिस वजह से लिखा था पहले वाले लोगों ने वो वजह लेने की कोशिश ही नहीं की। हाँ, और जिन्हें वजह पता थी वो वजह लेकर आए तो इन्होंने कबूल नहीं की। ठीक है जनाब वाला, इसलिए वो जो लिखा हुआ है उससे जो चाहे वो अपनी मर्जी की वजह निकालता चला जाए। ठीक, लेकिन अब वो वजह रसूल ने जो ये साथ दूसरा हिस्सा छोड़ा है ना अहले बैत का, ये हिस्सा इसलिए छोड़ा है कि जो लिखा गया है उसकी वजह बताई जाए, उसकी वजह बताई जाए। तो अब वो कौन है कि जो इस चुप कुरान को ऐसे बताएं कि ये बोलता हुआ दिखाई दे। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, इसी कुरान के अंदर ही है ना सब कुछ, क्योंकि उसने खुद इरशाद फरमाया है ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुशकोतार ऐसा नहीं है कि जो इस किताब के अंदर मौजूद ना हो। जब सब कुछ इस किताब के अंदर मौजूद है, हमें तो नहीं दिखाई देता, किसी को दिखाई देता है, मुझे भी दिखाता चला जाए, मेरे कुछ सवाल है वो मैं पूछूंगा, मुझे दिखा दे। ठीक ठीक, हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन कुछ आंखें ऐसी हैं कि जिन्हें दिखाई देता है। हाँ, कुछ आंखें ऐसी हैं कि जिन्हें दिखाई देता है। वो आंखें कौन सी हैं? वो आंखें वही हैं कि जिन्हें इतरती अहले बैत कहा गया है।
جنہیں اطرتی اہل بیتی کہا گیا ہے وہی وہ آنکھیں ہیں کہ جو جانتی ہیں کہاں کیا لکھا ہوا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. تو اب وہ آنکھیں، یہاں پہ لفظ بڑا ایسا ہے کہ جس میں یہاں لفظ سے بھی ہر کوئی اپنی مرضی کا مطلب نکالے کہ رسول کی اطرت کون ہے اور رسول کی اہل بیت کون ہے. ٹھیک ہے جناب والا، اس اہل بیت کو لوگوں کو شامل کرنے کے لیے جملہ بدل کے کہوں، لوگوں کو اہل بیت میں شامل کرنے کے لیے نہیں، لوگوں نے اہل بیت میں شامل ہونے کے لیے رشتے گھڑے. ٹھیک ہے جانے کرام، اسی اہل بیت میں شامل ہونے کے لیے یہ سارے رشتے بنائے گئے. یہ لوگ بڑے زیرک ہوتے ہیں جنہوں نے صدیوں پہ جن کی پلاننگز کام کرتی ہیں نا، وہ صدیوں بعد بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور اس صدیوں بعد ہونے والے مستقبل کے فیصلے وہ حال میں کرتے ہیں. ہاں وہ جانتے تھے کہ کون ہوگا کہ جس کے ذریعے اس مذہب نے آگے بڑھنا ہے، اس لیے ان میں شامل ہوا جائے، ان کے اندر شامل ہوا جائے تاکہ رشتے جو ہیں وہ گھڑتے چلے جائیں اور ہم بھی اس رشتے کے اندر شامل ہو جائیں. لیکن جناب والا بندوں کی پلاننگ اگر اس کے سامنے چلنے لگے تو وہ اللہ کیسا. اگر بندوں کی پلاننگ اس کے سامنے چلنے لگے تو پھر وہ خدا کیسا ہے. وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، جو چاہے بھی کر لیں وہاں تک نہیں، وہ ان کے سوچنے سے پہلے ان کی سوچ جانتا ہے کہ انہوں نے کیا سوچنا ہے. اس لیے اس نے رسول کی زندگی کے آخری حصے میں بندوبست کر دیا کہ جو رسول نے چھوڑ کے جانے ہیں ان کا تعارف پہلے کرواؤں، ان آنکھوں کا تعارف پہلے کروا کے جاؤں. 20 دفعہ آپ کی سنی ہوئی بات، لیکن اس پیرائے میں سنیے. ان کا تعارف پہلے کرواؤں کہ جنہیں بعد میں رسول نے ترکے کے طور پہ قرآن کی آنکھیں بنا کے چھوڑ کے جانا ہے، جنہیں قرآن کی زبان بنا کے چھوڑ کے جانا ہے، جنہوں نے بتانا ہے قرآن کہاں پہ کیا کہہ رہا ہے، ان کا تعارف پہلے کروایا جائے، انہیں پہلے بتایا جائے کہ وہ کون ہے. تو اب کیا کیا گیا؟ اب اس کی جانب سے یہ بندوبست کیا گیا کہ رسول سے گھر میں گھر بنوایا گیا. توجہ عزیزان گرامی، بس میں اپنے موضوع کی تمہیدی مراحل کے بالکل اخترامی مرحلے پہ داخل ہو گیا ہوں تاکہ کل سے ایک ایک بات آپ کے سامنے واضح ہوتی چلی جائے. رسول کے گھر کے اندر گھر بنایا گیا، ٹھیک، اور اس گھر کو بنانے کے بعد اس گھر کے تمام لوازمات کا خیال رکھا گیا. ایک گھر بنایا گیا اور اس گھر کے تمام لوازمات کا خیال رکھا گیا کہ گھر کہلائے. گھر بنتا ہے رشتوں سے. رشتے کیا ہوتے ہیں؟ باپ کا رشتہ، ماں کا رشتہ، بیٹے کا رشتہ، بیٹی کا رشتہ، شوہر کا رشتہ. یہی رشتے ہیں جو گھروں کے اندر پائے جاتے ہیں. اس چھوٹے سے گھر میں سارے رشتے اکٹھے کیے گئے. توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، اس گھر کے اندر سارے رشتے اکٹھے کیے گئے. باپ بھی موجود تھا، بیٹی بھی موجود تھی. کسی کا باپ بھی تھا، کسی کی بیٹی بھی تھی، کسی کا شوہر بھی تھا، کسی کی ماں بھی تھی. توجہ ہے عزیزان گرامی. یہ اور بات ہے کہ ان میں سے ایک ہستی ایسی تھی جو کئی رشتوں کی کفایت کرتی تھی. ٹھیک، مختصر ترین تعداد کی اندر تمام رشتے اکٹھے کیے گئے. جملہ بدل کے کہوں، اردو ادب کے جملے کا اگر آپ لطف دینا چاہیں، کثیر ترین رشتے قلیل ترین محفل میں اکٹھے ہو گئے. رشتوں کی قدرت، رشتوں کی کثرت بطول کی چادر کی وحدت میں اکٹھی ہو گئی. ہائے، رشتوں کی کثرت بطول کی چادر کی وحدت میں اکٹھی ہو گئی. اس ایک چادر کے سائے میں رشتے سارے آ گئے. وہ چادر کا گھر بنا دیا گیا. اور پھر گھر کے لوازمات میں سے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی گھر میں آیا جاتا ہے تو باہر سے آنے والا اندر والے کو سلام کرتا ہے. اب اس گھر کے اندر ہر باہر سے آنے والا جو اندر آ چکے ہیں انہیں سلام کرتا چلا جا رہا ہے اور اس گھر میں داخل ہوتا جا رہا ہے، گھر میں داخل ہوتا جا رہا ہے. اسی لیے
قرآن مجید نے جب اس گھر کو کہا نا تو اسے بیت نہیں کہا، اسے البیت کہا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت نہیں، اہل البیت۔ یہ الف لام آتا ہے مخصوص کرنے کے لیے، ٹھیک؟ جیسے یوم ہر ایک دن، آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ الیوم یہ والا دن، یہ خاص دن، یہ مخصوص دن، بیت ہر ایک بیت، البیت یہ خاص بیت جو اب بنایا جا رہا ہے۔ ہائے ہائے، یہ خاص گھر جو اب بنایا جا رہا ہے، اب ہر ایک آنے والا اس کے اندر سلام کر کے داخل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جتنے مذکر رشتے تھے وہ سارے اکٹھے ہو گئے، ٹھیک؟ مذکر سارے رشتے اکٹھے ہو گئے۔ اب ایک ایسا رشتہ باہر ہے کہ جو اگر شامل نہ ہو تو یہ بیت نہیں بنتا۔ توجہ توجہ عزیزان گرامی، اس رشتے کی اہمیت پہ غور کیجئے گا، ورنہ یہ وہ ہستی ہے جو سب سے پہلے چادر میں آ سکتی ہے۔ توجہ فرمائیں نا عزیزان محترم، یہ وہ ہستی ہے جو سب سے پہلے چادر میں آ سکتی ہے۔ خود چادر میں موجود ہوتی، جناب رسول خدا تشریف لاتے، اور وہ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ مجھے ضعف ہے، میں تکلیف میں ہوں، تو فرماتی میری چادر میں تشریف لے آئیے۔ اگر پہلے چادر میں نہ ہوتی تو کم از کم دوسرے نمبر پہ آ سکتی تھی کہ رسول آ گئے تو کہتی بابا جان میں بھی آپ کے ساتھ آ جاؤں، پھر جو بعد میں آتا وہ بعد میں داخل ہوتا چلا جاتا، لیکن یہ انتظار کرتی رہی کہ جن کی ضرورت ہے میں انہیں سب کو اکٹھا کروں۔ ہائے 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 اللہ، جن کی ضرورت تھی جب ان سب کو اکٹھا کر چکی نا، تو اب اسے اب اسے پتا ہے کہ اب اور کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ جانتی ہے کہ اور کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ جان گئی کہ اب اور کسی کی ضرورت نہیں، جن کی ضرورت تھی وہ آ گئی، تو اب چادر کے پاس آ کے کہا اب میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ ہائے ہائے، اب میں بھی، یہ اجازت کیوں مانگ رہی ہے؟ چادر تو ان کی اپنی ہے، چادر تو اپنی ہے، تو خود اپنے چادر میں آنے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جناب والا چادر ان کی ہے، لیکن آج ان کی چادر اللہ کے مذہب کا پردہ بن گئی ہے۔ آج ان کی چادر وہ گھر بن گئی ہے جس گھر نے قیامت تک مذہب کو بچانا ہے۔ اب اس چادر کے پاس اپنی چادر میں آ کے خود اجازت مانگ رہی ہے، تاکہ دنیا کے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ میں بھی اپنی مرضی سے نہیں آئی، میں بھی اس کی مرضی سے داخل ہو رہی ہوں کہ جس کی زبان پہ وما ینطق کی مہر لگی ہوئی ہے۔ ہائے 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 ہائے، میری شہزادی اگر چاہے نا تو صرف اس حدیث قصہ کے اوپر پورا اشرا پڑھا جا سکتا۔ ٹھیک، نواسے کو ضرورت ہے، اور پھر بچپنے کے اس عالم میں جہاں 5-6 سال کا زندگی کا سن ہے، وہاں نواسے نے کبھی اجازت مانگی ہے نانا جان آپ کے پاس آ جاؤں؟ وہاں تو نواسے دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور اپنے نانا سے لپٹ جاتے ہیں۔ کوئی دنیا کا قانون نہیں کہتا کہ نواسے کو اجازت لینے کی ضرورت ہے، وہ تو ان کی محبت ہی ایسی ہے، وہ جا کے نانا سے لپٹ جائیں، کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی غلط کہہ سکتا ہے؟ لیکن وہ آج جو بظاہر ننھا بچہ ہے وہ بھی آ کے اجازت مانگ رہا ہے، تاکہ دنیا کو پتا چلے آج ہم صرف اس رشتے کی محبت میں اکٹھے نہیں ہو رہے، آج اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ ہائے ہائے، جی سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ آج ہم اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ اب وہ بھی اجازت مانگ کے چادر میں آ گئی، اور جب وہ اجازت مانگ کے چادر میں آ گئی تو اب لفظ استعمال ہو رہا ہے فَلَمَّ اكْتَمَلْنَ جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ۔ یہ نہیں کہا گیا جب چادر کے نیچے وہ سارے جمع ہو گئے، نہیں، اب کہا جا رہا ہے جب وہ مکمل ہو گئے۔ ہائے، نہیں غور کر رہے میرے محترم دوست، نہیں غور کر رہے عزیزان گرامی۔ اب جب وہ سارے مکمل ہو گئے، آج سمجھ آ رہی ہے رسول نے کیوں کہا ہے فاطمہ میرا حصہ ہے۔ حصہ شامل نہ ہو وجود مکمل نہیں ہوتا۔ ہائے
آپ مکمل ہو رہے ہیں چادر کے نیچے، تو اب جملہ آپ کو ہدیہ کر دوں اپنے محترم دوستوں کو، سیدہ اس ہستی کا نام ہے جو نہ آئے تو نہ رسالت مکمل ہے، نہ ولایت مکمل ہے، نہ امامت مکمل ہے۔ یہ آئیں گی تو پھر تکمیل ہوگی۔ اب یہ آئیں اور تکمیل ہو گئی۔ اب جب تکمیل ہو گئی تو اب اللہ بندوبست کرنے جا رہا ہے کہ دنیا کو بتائے کہ وہ اہل بیت رسول کون ہیں، کہ جن کے ساتھ قرآن کے ساتھ تمسک ضروری ہے۔ اگر تمسک نہ رکھا تو فرقہ ہو گیا، اور اگر فرقہ ہو گیا تو پھر حکم قرآن سے انکار ہو گیا، حکم قرآن سے انکار ہو گیا تو خارج دین ہو گئے۔ ٹھیک ہے جناب والا، اب ان کا تعارف کروانا ہے۔ تعارف کروایا کیسے جائے؟ اگر خود ہی چادر والے اندر اپنا تعارف کروا دیں، پھر دنیا والے وہی کہیں گے کہ رسول کچھ باتیں اس کی مرضی سے، کچھ باتیں اپنی مرضی سے کہتا ہے۔ اس لیے آج اللہ نے اپنے حبیب پہ پابندی لگائی، تو نے نہیں بتانا، میں بتاؤں گا کہ کون ہے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ تو فرمائیے نا واقعے کے اوپر، توجہ فرمائیے میرے محترم دوست، کیسے چیزوں کو باندھا جا رہا ہے کہ کوئی بھی کل اعتراض نہ کرنے پائے۔ میں نے کہا نا، خدا ان کی سوچ سے پہلے ان کی سوچ کو جانتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کل کہیں گے کہ کبھی نبی ہوتا ہے، کبھی بشر ہوتا ہے۔ اس وقت جو بات کر رہا تھا وہ بشر کی حیثیت سے کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے میرے نبی تو نے تعارف نہیں کروانا، تو نے تعارف نہیں کروانا، میں بتاتا ہوں کہ چادر کے نیچے کون ہے۔ اور جبریل، میں بھی کیا خود سے بولنے لگوں، پوچھ یہ کون ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، سلامت رہے حیدری، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرما، حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے۔ آج پوچھ یہ چادر کے نیچے کون ہے۔ میرے اللہ، روز ہی تو جاتا ہوں، پوچھوں کیا؟ کہا کبھی پوچھنا اپنے لیے نہیں ہوتا، کبھی کسی کو بھی بتانا ہوتا ہے۔ پوچھ یہ چادر کے نیچے کون ہے۔ یا رب ومن تحت القصا، اگر چاہتا ہی ہے تو پوچھتا ہوں، ومن تحت القصا، چادر کے نیچے کون ہے؟ فرمایا اب میں تجھے بتاؤں، ہم اہل بیت النبوت و معدن الرسالہ۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ حق، علی حق، ہم اہل بیت النبوت و معدن الرسالہ۔ چادر کے نیچے ہیں نبوت کے اہل بیت، چادر کے نیچے ہیں رسالت کی کان۔ نبوت کے اہل بیت، میں نے تقریر کی شروع میں ایک جملہ کہا تھا جس کے اوپر شاید کسی کو اعتراض ہوا ہو۔ میں نے کہا اس کی زبان سے رسالت بیان کروں گا جو رسالت عطا کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں اللہ بتا رہا ہے یہ ہے رسالت کی کان، جو اب چادر کے نیچے ہے، جو اب چادر کے نیچے ہیں۔ میرے اللہ، اہل بیت نبوت بھی ہو گئے، رسالت کی کانے بھی ہو گئے، ہیں کون؟ مجھے فردن فردن تعارف چاہیے، ہیں کون؟ یہ تو بتا دیا ہے کہ اہل بیت نبوت ہیں، معدن رسالت ہیں کون؟ اب جبریل یہ سمجھ رہے تھے کہ جس کے پاس روز وہی لے کے جاتا ہوں وہ سلطان الانبیاء ہے، تو اس کی اہل بیت کا تعارف ہو رہا ہے تو سید ہے، وہ تمام رسولوں کا سردار ہے، اس کی اہل بیت کی بات ہو رہی ہے تو پھر اسی سے تعارف کروایا جائے گا۔ لیکن اب تعارف کروانے والے نے، جس نے اسے رسول بنایا تھا، اس نے تعارف کرواتے ہوئے رسول سے تعارف ہی نہیں کروایا، اس نے کہا ہم فاطمہ تو۔ ہائے ہائے ہائے، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت۔ آپ تک آواز نہیں آ رہی جو پیچھے بیٹھے ہوئے، تھوڑے سے ہاتھ اٹھا دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے آواز آپ تک بھی آ رہی ہے۔ اب کہا جا رہا ہے ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا ہے۔ سمیٹنے جا رہا ہوں گفتگو بس آخری جملے کے اوپر، فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا، فاطمہ کا شوہر، فاطمہ کے بیٹے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا محمد کے بعد اہل بیت ڈھونڈنے ہو تو رسول کے رشتہ دار نہ دیکھنا، بطول کے رشتہ دار۔ اللہ اکبر، جی سلامت مولا۔ بطول وہ مرکز ہے جسے رسول اپنے بعد چھوڑ کے جا رہے ہیں،
مذہب سمجھنا ہے تو اس کے دروازے پہ آنا. مذہب تمہیں یہاں سے ملے گا, اس کے دروازے پہ آنا. دنیا آئی لیکن مذہب سمجھنے نہیں, اس دروازے کو جلانے کے لیے. کہ جہاں سے مذہب سمجھنا ہے اس گھر کو ہی ختم کر دیا جائے, تاکہ وہ باقی ہی نہ رہیں جنہوں نے قرآن بتانا ہے, وہ باقی ہی نہ رہیں کہ جنہوں نے اسلام سکھانا ہے. تفصیل سے شہادت تو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا جب تاریخ شہادت ہوگی, لیکن آج کیونکہ ذکر یہاں پہ ہے نا, اس لیے پہلی مجلس میں ہی ذکر سیدہ سے ہی بات شروع کرنا چاہتا ہوں, اور کل سے پھر اس ترتیب سے مصائب پڑھوں گا جس سے میرے بھائی نے مجھے کہا ہے ترتیب سے مصائب پڑھنے کی. وہ کہ جسے رسول کتب دین بنا کے گئے ہیں, جسے رسول مرکز شریعت بنا کے گئے ہیں, جس کے دروازے کو رسول اس لیے دکھا کے گئے کہ اس دروازے سے تمہیں حق ملے گا, جس کے دروازے پہ کھڑے ہو کر 1 سال تک اللہ کا رسول آیت تطہیر کی تلاوت کرتا رہا, جس کے دروازے پہ اللہ کا رسول بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتا تھا, جو اگر سامنے آ جائے, یہ سارا احترام کس لیے کیا جا رہا ہے کہ بعد رسول اگر دین ملے گا تو اس سے ملے گا, جو آ جاتی ہے تو رسول اپنی مسند چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اپنی مسند پہ بطول کو بٹھاتے ہیں, اور اس وقت تک خود نہیں بیٹھتے جب تک بطول بیٹھی ہوئی. اور ایک جملہ مورخین نے لکھا, میں بھی یوں سرسری نظر سے پڑھ کے گزر جاتا تھا, لیکن بعد شہادت رسول جب سیدہ کے مصائب میں نے پڑھے تو پھر مجھے پتا چلا کہ رسول ایسا کیوں کرتے تھے. جب بھی بطول آتی تھی نا, اگر یہ جملہ سمجھ میں آ گیا, اس سے آگے لفظ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جب بھی بطول تشریف لاتی تھی رسول کھڑے ہو کے بطول کے ہاتھ چومتے تھے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے, حسین کی ماں آپ کا ماتم قبول فرمائے. بس 2 منٹ کی زحمت اور ہے, بس 2 منٹ کی زحمت اور ہے, لیکن ان 2 منٹ کے اندر جملے اتنے سخت ہیں کہ میں حوصلہ بنا رہا ہوں میں جملے کہنے کے. وہ جسے رسول اپنی چادر پہ بٹھاتے تھے نا, وہ رسول جس کے ہاتھ چومتے تھے, جسے اپنی چادر پہ بٹھاتے تھے, وہ رسول کے بعد اس حالت میں دنیا سے گئی ہے کہ علی جیسے شہنشاہ کو کہنا پڑا کفنہا بسبعۃ اسباط, مجھے بطول کو 7 چادروں میں کفن دینا پڑا. ہائے 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 ہائے. اس سے آگے مصائب میرے پاس نہیں ہے. جس میں اطہر بطول سے اتنا خون جاری تھا, مجھے 7 چادروں میں کفن دینا پڑا. ایک شخص نے, بس 2 روایتیں اور سن لو, ختم ہو گئی میری گفتگو. ایک شخص نے حضرت ابو ذر غفاری سے, اور اسی شخص نے جس نے ظلم کیا تھا, اس نے جناب ابو ذر سے سوال کیا. اس روایت کو آقا وحید خراسانی نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے. اس نے جس سے ظلم کیا تھا, اس نے حضرت ابو ذر سے سوال کیا, محمد کی بیٹی کس حالت میں دنیا سے گئی؟ سنو گے جملہ, یہ ذہن میں رکھ کے جملہ سننا کہ تم ان دنوں میں یہ مجلسیں سن رہے ہو جن دنوں میں بطول بہت زخمی ہے. ہائے, جن دنوں میں محمد کی بیٹی بہت زخمی ہے. ابو ذر رسول کی بیٹی, اجرکم اللہ, رسول کی بیٹی, میں کیا کروں, رسول کی بیٹی دنیا سے کس حالت میں گئی؟ حضرت ابو ذر نے عجیب جملہ کہا, فرمایا لقد ذہبت من الدنیات کان دم یخرج من ظہرها وجنبها بسبب ضربک بالسیف والصوت. اے ظالم, تیرے تازیانے اور تلوار کے دستوں کی ضربوں کی وجہ سے, ہائے 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 ہائے, تیرے تازیانوں اور تلوار کے دستوں کے ضربوں کی وجہ سے محمد کی بیٹی اس حالت میں دنیا سے گئی. پہلو سے بھی خون جاری تھا, بطول کی پشت سے بھی خون جاری تھا, اور علی رو رو کے کہتے تھے بطول رسول سے میری شکایت. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا آپ کا گریہ قبول کرے, حسین کی ماں آپ کا ماتم قبول کرے. بس آخری جملہ کہنے لگا ہوں,
مجھے نہیں پتا اس جملے پہ یہاں پہ آنکھ نم ہو پائے گی یا نہیں، لیکن گھر جا کے بستر پہ جملے کو سوچنا اور پھر غور کرنا میں نے کیا جملہ کہا ہے۔ جب جناب ابو ذر نے یہ روایت بیان کی نا کہ محمد کی بیٹی اس حالت میں دنیا سے گئی کہ پہلو سے بھی خون جاری تھا، پوش سے بھی خون جاری تھا، اس وقت حضرت ابو ذر کو لوگوں نے پکڑا ہوا تھا، یہ شخص اترا، اس نے قریب آ کر جناب ابو ذر کے چہرے پہ تماچا مارا۔ جناب بس ختم ہو گئی میری بات، ماتم کر لینا، یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں، اس سے بڑا مصائب کا جملہ میرے پاس نہیں ہے۔ اس نے جناب ابو ذر کے چہرے پہ تماچا مارا، جناب ابو ذر کی آنکھ سے خون جاری ہو گیا، زمین پہ گئی، چہرہ سرخ ہو گیا، زمین پہ بیٹھ کے ابو ذر نے دھاڑے مار کے رونا شروع کیا۔ بندوں نے کہا ابو ذر مرد ہو کر ایک تماچا برداشت نہیں کر سکا، اتنا گریہ کر رہا ہے، اس نے رو کے کہا اپنے تماچے پر نہیں، اپنی تکلیف پر نہیں، مجھے آج سمجھ میں آئی رسول کے بعد 3 مہینے تک